ایک روز حضرت علی علیہ السلام مسجد میں داخل ہوئے اور دیکھا کہ ایک شخص زارو کتار رو رہا تھا اور کچھ لوگ اس کے گرد جمع تھے اور اسے کچھ سمجھا رہے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام نے پوچھا کہ اے شخص کیوں رو رہے ہو؟ تو اس شخص نے بتایا کہ میرے والد ان لوگوں کے ساتھ سفر پر گئے تھے، یہ لوگ تو واپس آ گئے لیکن میرے والد واپس نہیں آئے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ تمہارا باپ راستے میں فوت ہو گیا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ میرے والد کے مال کا کیا ہوا؟ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ تیرے باپ کے پاس تو کوئی مال نہیں تھا، حالانکہ میرے والد تجارت کرنے کے لیے گئے تھے، ان کے پاس کافی مال تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے قاضی کی طرف رجوع نہیں کیا؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں قاضی کے پاس گیا تھا لیکن اس نے ان لوگوں کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ تو حضرت علی علیہ السلام تمام لوگوں کو لے کر قاضی کے پاس گئے اور قاضی سے پوچھا کہ آپ نے اس نازک معاملے میں کیسے فیصلہ کیا؟ قاضی نے کہا کہ میں نے اس شخص سے جس کا والد فوت ہوا ہے سے گواہ طلب کیا، تو اس نے کہا کہ میرے پاس کوئی گواہ نہیں۔ تو میں نے ان لوگوں سے قسمیں کھانے کا بولا، تو ان سب نے قسمیں کھا کر کہا کہ بالکل ایسے ہی ہوا جیسا ہم نے کہا۔ تو میں نے ان کی بات پر یقین کر کے ان کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ اب حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس واقعے کا فیصلہ میں خود کروں گا۔ حضرت علی علیہ السلام نے چند سپاہیوں کو بلایا اور ایک ایک شخص کو ایک ایک سپاہی کے حوالے کر دیا اور فرمایا کہ ان سب کے چہرے کپڑے سے ڈھانپ دیے جائیں اور سب کو مسجد کے ستونوں کے پیچھے الگ الگ کھڑا کر دیا جائے۔ پھر حضرت علی علیہ السلام نے کاتب کو اپنے پاس بلایا اور سپاہیوں سے فرمایا کہ جب میں بلند آواز میں تکبیر بولوں تو ان کو ایک ایک کر کے میرے پاس لیتے آنا۔ حضرت علی علیہ السلام نے پہلی تکبیر پڑھی تو پہلے ملزم کو آپ علیہ السلام کے پاس لایا گیا، تو حضرت علی علیہ السلام نے اس کو سامنے بٹھا کر حکم فرمایا کہ اس کے چہرے سے کپڑے کو ہٹا دو، اور کاتب کو فرمایا کہ اب میرا سوال اور اس کا جواب لکھو۔ حضرت علی علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کس دن اس کے باپ کے ساتھ روانہ ہوئے تھے؟ تو اس نے جواب دیا فلاں دن۔ پھر فرمایا کہ کس مقام پر پہنچے؟ تو اس شخص نے کہا کہ فلاں مقام پر پہنچے۔ تو پھر فرمایا کہ مرنے والے کو کون سا مرض لاحق تھا؟ اس نے بتایا کہ یہ والا مرض لاحق تھا۔ پھر فرمایا کہ کتنے دن بیمار رہا؟ تو اس نے کہا کہ اتنے دن۔ اور پھر فرمایا کہ وہ کس دن فوت ہوا؟ تو اس شخص نے کہا کہ اس دن فوت ہوا۔ اب ساری باتیں کاتب لکھ رہا تھا، تو حضرت علی علیہ السلام نے ایک اور سوال پوچھا کہ جس دن وہ مرا تو کس نے اس کو غسل دیا اور کس نے اس کا کفن دفن کا انتظام کیا؟ تو اس نے کہا کہ فلاں شخص نے۔ اب یہ ساری باتیں کاتب نے قلم بند کر لی۔ حضرت علی علیہ السلام اور اس ملزم کے مکالمے کی آواز باقی کسی ملزم کو سنائی نہیں دے رہی تھی۔ حضرت علی علیہ السلام نے دوسری بار بلند آواز سے تکبیر پڑھی تو دوسرے ملزم کو آپ علیہ السلام کے پاس لایا گیا، تو حضرت علی علیہ السلام نے دوسرے ملزم سے سوال پوچھنا شروع کیے اور کہا کہ تمہیں کیا لگتا ہے ہمیں کچھ معلوم نہیں؟ ہمیں سب کچھ معلوم ہو گیا ہے۔ اب اس ملزم نے سوچا کہ شاید اس پہلے ملزم نے سب کچھ بتا دیا۔ اب اس ملزم نے کہا کہ میں ان کے ساتھ ضرور تھا لیکن میں اس قتل میں راضی نہیں تھا، باقی سب راضی تھے اور ان سب نے مل کر اس نوجوان کے باپ کو قتل کیا۔ یہ سب باتیں مسجد میں موجود باقی سب لوگ سن رہے تھے۔ اب اگلے ملزم کو لایا گیا تو اس نے بھی اقرار جرم کر لیا اور کہا کہ ہم سب نے مل کر اس نوجوان کے باپ کو مارا ہے اور اس کے مال کو ہم سب نے آپس میں بانٹ لیا ہے۔ اس طرح حضرت علی علیہ السلام نے اس کو اپنی دانشمندی اور اعلیٰ درجے کی ذہانت سے حل کیا، اور پورے انصاف کے ساتھ حضرت علی علیہ السلام نے اس نوجوان کے حق میں فیصلہ سنایا، اور اس طرح اس نوجوان کو انصاف مل گیا۔ دوستوں، مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے حیرت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی انٹرسٹنگ ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔